مصیبت سے مسلمان کی آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں. اللہ کے راستے میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں. بظاہر ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے بڑی مصیبت ہوئی، گھر بار اجڑ گئے، بس اوقات عورت بیوہ ہو گئی، بس اوقات اولاد بھی چلی گئی، تو بظاہر لگتا ہے بڑی مصیبت ہے. لیکن مسلمان کی جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں. البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی چاہیے کہ وہ نعمت ملے جس کا یہ تحمل کر سکے. کمزور لوگ امتحانات اور آزمائشوں کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ ذہنیت بھی ہو کہ جس مصیبت سے مسلمان کی آخرت بن رہی ہے وہ اس کے حق میں مصیبت نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے دین کی تو آدمی بہت سی غلط فہمیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بہت سی غلط فہمیوں سے محفوظ ہے. فرمایا دنیا میں تو پوری رات کہ آدمی کو ہوس ہی نہیں کرنی چاہیے. اس دنیا میں پوری رات کی تو آدمی کو ہوس ہی نہیں کرنی چاہیے. پوری رات تو صرف جنت میں ملے گی جہاں تکلیف کا کسی قسم کا کانٹا نہیں ہو. یہاں تو راحت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا چبھے گا. ہاں مسلمان کے مزے ہیں کہ اس کانٹے چبھنے کو بھی اپنے لیے رحمت بنا لے، اس تکلیف میں بھی اللہ کے طرف رجوع کر لے، اور اس آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اللہ کا حکم پورا کر لے تو وہ اس کو بھی اپنے حق میں عبادت بنا لیتا ہے، رحمت بنا لیتا ہے، آخرت سنورنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. دنیا میں تو کسی کو بھی پوری راحت نہیں ملتی. جب نہیں ملتی اور سب نے تکلیف میں آنا ہی ہے تو کمائی تو مسلمان کی ہے کہ وہ تکلیف کے اندر بھی کماتا اور آزمائش کے اندر بھی اس کو گھاٹا نہیں. بیماری بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی. یہ خوش نصیبی مسلمان کی. فرمایا دنیا میں تو پوری راحت کی ہوس ہی نہیں کرنی چاہیے. ہر قسم کی تکلیف تو صرف جنت میں جا کر ختم ہوگی. ہر قسم کی تکلیف تو صرف جنت میں جا کر ختم ہوگی. اگر آپ چاہیں گے کہ دنیا میں آپ کو ہر قسم کی راحت مل جائے تو پریشان رہو، اور وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا میں وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ آپ کو پورے طور پہ راحت دے سکے، اور آپ اس کی ہوس کر رہے ہیں. پریشان ہونا نا آپ، پھر تو آپ نے پریشان ہونا. اور اگر آپ نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی کہ اس دنیا میں پوری راحت نہیں اور تکلیف آ گئی اور آئے گی، بیماری بھی آئے گی، اولادوں کی جدائی بھی ہوتی ہے، اوپر نیچے حالات بھی آتے ہیں، اور آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. اب عقل اور دانش مندی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی ان حالات میں اللہ کا حکم پورا کرے تاکہ یہ تکلیف، یہ آزمائش اس کے حق میں عبادت اور رحمت بنے. یہ بات ذہن میں آ جائے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اور اچھا ہے کہ ہمارے بچے بچیوں کے ذہنوں میں بھی آ جائے. یہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر ڈپریشن بھی چلے گئے.
ذرا ذرا سی بات پر یہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. یہ جو آج کل ہر طرف مایوسی کے سائے ہیں، اس کی وجہ یہی ہم دنیا کی حقیقت سے نہ بلد ہیں نہ واقف ہیں. اس کی وجہ سے، اس وجہ سے پوچھا. اور اس وقت پریشانی اور بڑھ جاتی ہے جب آدمی اپنے سے زیادہ راحت والے کو دیکھتا ہے اور اپنے سے زیادہ آرام والے کو دیکھتا ہے اور اپنے سے زیادہ نعمتیں والوں کو دیکھتا ہے. اس وقت اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. وہ تو مزے میں. حالانکہ اگر کسی کی بھی زندگی جھانک کر دیکھیں گے، کانٹا ہر جگہ لگا ہوا ہے، چبھن ہر جگہ ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ چبھن ہر جگہ، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے. ایک سنا تھا تو اس کے اولاد جو تو ایک آدمی اسے دیکھتا اور رش کر چاہتا کہ میری حالت بھی ایسی ہو جائے. رش کرتا، حسرت کرتا، جس سے رال ٹپکتی. تو اس نے سوچا پوچھ تو لوں، میں جو اتنی حسرت کر رہا ہوں اور تمنا کر رہا ہوں کہ جیسا ہو جاؤں، پوچھ تو لوں. ایک کیلے مل گئے، پوچھ لیا، رونے لگ گیا. کہا میری جیسے تمنا نہ کرنا کہ جتنی اولاد دیکھ رہی ہو کہ میری اولاد نہیں. بس کسی کو اللہ کی فرم برداری پہ دیکھو تب تو تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا نیک بنا دے، ایسا تقویٰ مجھے بھی دے دے، ایسا عبادت کا ذوق شوق مجھے بھی دے دے. ورنہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. پتہ نہیں کون کس کے تکلیف میں ہے اور کیسی چبھن ہے. تو دنیا میں تو پوری راحت کی ہوس کرنا، یہ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا. پورا آرام تو جنت میں جا کر ہی ملے گا، دنیا میں نہیں. ہاں، مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ تکلیف بھی اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے اور اس کے حق میں عبادت بن جاتی ہے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ یہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو. تکلیف میں یہ اللہ کی فرمانبرداری پہ اور بڑھ گئی. یہ علامت ہے کہ اس کی تکلیف اس کے حق میں مصیبت نہیں ہے، اس کے حق میں یہ رحمت. دیکھو بھائی، عبادت صرف نفلیں پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے. عبادت صرف نفلیں ہی پڑھنے کا نام نہیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی دل جوئی کرنا اور ان کا دل خوش کرنا، یہ بھی عبادت ہے. بس اوقات طبیعت میں بہت خشکی ہوتی، بہت خشکی ہوتی، اور اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ جو میرے ارد گرد ہے ان کے بھی مجھ پہ کوئی حقوق ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، دوست ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. یہ سمجھتا بس نفلیں پڑھنے کا نام عبادت ہے. نبیا، یہ جو ارد گرد آپ کے ساتھ ہیں ان کی دل جوئی کرنا، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی عبادت ہے.
یہ بھی بات لوگوں نے اپنے لحاظ سے نا دین کا ایک سانچہ بنا لیا ہوتا اور سمجھتے ہیں بس دین اس کا نام ہے جو اس سانچے میں پورا ہوتا ہے. سیکھتے تو میں بس اوقات نفل سے زیادہ وہ عبادت اہم ہوتی ہے. تو ساتھیوں کی دلجوئی کرنا، گھر والوں کی دلجوئی کرنا، اور خاص طور پہ جن گھروں میں ماشاءاللہ پردے کا ماحول ہے، ان کی تو ساری کائنات ان کے گھر والی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے نہ انہوں نے کلووں میں جانا ہے، نہ آزادانہ لوگوں سے میل جول کرنا ہے. ان کی وہ ساری زندگی گھر کی ہے نا، کہ گھر میں انہیں کیسا ماحول مل رہا، اور کیسے گھر میں دوستی کا ماحول ہے، محبت کا ماحول ہے، سب کچھ گھر میں. ورنہ ایک مخلوق تو ایسی جیسے گھر کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنا یہ کوٹا کلب میں جا کے پورا کر لیتی ہے، گروہ میں جا کے پورا کر لیتی ہے، بازاروں میں جا کے پورا کر لیتی ہے. ایک مخلوق ایسی ہے. لیکن ان کے لیے تو سب کچھ گھر ہے کہ ان کے گھر والوں کا برتاؤ کیسا، رویہ کیسا، ٹھیک ہے. اچھے اخلاق اور ان کی دلجوئی اور ان کا لحاظ کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت. بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں، اچھی بات نہیں. نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں، یا کوئی غیر محرم عورت محلے کے گھر میں ہو، ایسا انداز اختیار کریں کہ گھر والوں کو پتہ ہو کوئی آ رہا، چاہے وہ دروازہ کھڑکھڑانا ہو، چاہے گھنٹی بجانا ہو، چاہے وہ اور کھانسنے کے انداز سے متوجہ کرنا ہو، کوئی بھی انداز ہو. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو گھر والوں کے آپ ایسی حالت میں دیکھیں جو آپ کو ناگوار گزرے اور ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہو. تو یہ شریعت نے گھر میں جانے کے آداب بتائے، خاص طور پہ جو خلوت کا کمرہ ہوتا ہے، تنہائی کا کمرہ ہوتا ہے، یہ آداب ہے. شریعت نے جتنا پرائیویسی کا خیال رکھا ہے نا، تحفظ کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. جو اس کی تنہائی کی زندگی ہے اور جو اس کی ذاتی زندگی ہے، اس میں پہلے اجازت لو پھر آؤ. ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، کوئی موبائل پہ میسج ایسا ہے، یا میری فائل پہ کوئی لکھا ہوا ایسا ہے، یا میرے پاس لکھا ہوا خط کچھ ایسا ہے، یا میرے پاس رکھی ہوئی چیزیں کچھ ایسی ہیں، میری پرائیویسی ہے. میں نہیں چاہتا اس پر کسی اور کی نظر پڑے، تو اجازت لے کے آنا چاہیے. ہماری شریعت نے اس کا تحفظ، اچھا ہمارا ہم سمجھتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو معاشرتی زندگی کا دین ہے نا، اس کے نکل جانے کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کے تکلیف کا باعث بنا، بجائے راحت کے باعث کے تکلیف کا باعث بنا. کیوں؟ اس کی معاشرتی زندگی میں دین نہیں. عبادت کا دین تو ہے، تسبیحات ہیں، نفل ہیں، نفلی عبادات ہیں، لیکن معاشرتی زندگی کی فرائض بھی نہیں. معاشرتی زندگی کا فریضہ کیا ہے؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب صبح اٹھتے تھے تہجد میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا, آپ کے اہلیہ بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے. تو روایت میں آتا ہے قام روید ومشى روید وفتح روید, آرام سے اٹھے, ایسا ایسا قدموں سے چلے, بہت سکون سے دروازہ کھولا. کیوں؟ کہیں نیند کا خراب نہ ہو. یہ معاشرت ہے, یہ معاشرت. اس معاشرتی زندگی کا اتنا دین سکھایا شریعت نے کہ گھر میں جو چیزیں کہیں اجتماعی پڑی ہوتی کوشش کیا کرو ان کو وہی رکھو, ورنہ جب دوسرے کو ضرورت پڑے کہیں تلاش نہ کرنا پڑے. جو چیز جو جگہ ہمیشہ اجتماعی استعمال ہوتی ہے اس کو ایسا رکھو کہ جب دوسرا جائے تو وہاں تکلیف نہ ہو. صاف کر کے آؤ, صفائی کر کے آؤ. یہ معاشرتی زندگی. جو آدمی اجتماعی زندگی میں معاشرت کا دین اختیار کرتا ہے تو اس اجتماعیت میں جوڑ رہتا ہے ورنہ توڑ رہتا ہے. یہ بڑا خوبصورت دین ہے. چونکہ آج دین عبادت تک محدود رہ گیا, نفل اور وظیفوں تک محدود رہ گیا, تو آج دینداری میں کشش نہیں. آج ایک دوسرے کی دینداری سے ایک دوسرے کو راحت نہیں مل رہی. تو فرمایا کہ جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کا خیال رکھنا, یہ بھی عبادت ہے. اور گھر میں جب آئے جائے تو اس انداز سے آئے کہ گھر والے کو پتہ لگے کوئی آ رہا, گھر والے کو پتہ لگے کوئی آ رہا ہے, اس کا اندازہ ہو. ایسے شخص کو جس کی ذمہ بہت سے قضائے نمازیں ہوں, یہ مشورہ دینا کہ بجائے نفل کے تہجد کی قضا میں نمازیں پڑھ لیا کرو, بالکل مناسب ہے. مگر مصلحت یہ ہے کہ 2-4 رکعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جائے, ورنہ نفس یہ مشورہ دے گا کہ قضا تو دن میں بھی ممکن ہے, نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ, اٹھنے کی عادت ہی ختم ہو جائے گی. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں اور اس کی زندگی میں بہت سی قضائیں بھی, تو بھائی نفل سے فرض پڑھ لو, یہ تو اچھی بات کہ قضا ادا کر, لیکن کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھ لے, ورنہ یہ بولے اگر قضا ہی پڑھنے تو رات اٹھنے کی ضرورت کیا ہے, پھر دن کو ہی پڑھ لوں. تو ایسا ایسا رات کے اٹھنے کی عادت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ قضاء نماز پہلے ہے اور وہی زیادہ پڑھے, لیکن کچھ نہ کچھ تہجد میں نفل بھی پڑھ لے تاکہ اس وقت کی عادت رہے اور پھر ہمیشہ تہجد کی توفیق ہو. اس کا اہتمام. ایک صاحب نے لکھا معمولات سے سب وقت پر ادا نہیں ہوتے, سخت پریشانی اور ندامت ہے. فرمایا ہاں بھائی, اگر معمولات کبھی نہیں ہوئے اور ندامت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی نفع ہو. اگر سچی ندامت ہے تو انشاءاللہ پھر توفیق ہو جائے گی, پھر توفیق ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ عمل پھر ہونے لگے گا. تو یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اگر آدمی کو معمولات کی کمی پر تکلیف ہو رہی ہے اور ندامت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ فرائض کہاں چھوڑ سکتا ہے, اور پھر وہ واجبات میں کہاں کوتاہی کر سکتا ہے, اور پھر وہ حرام اور گناہ کہاں اس کا ارتکاب کر سکتا ہے جب اسے اپنے معمولات کی کمی پر ندامت ہے. ورنہ تو بھائی ہمیں تو گناہ پر بھی ندامت نہیں ہوتی, ہمیں تو جھوٹ پر بھی ندامت نہیں ہوتی, ہمیں تو غیبت پر بھی ندامت نہیں ہوتی,
ہمیں تو بد نظری پر بھی ندامت نہیں ہوتی. تو اگر معمولات کی کمی پر ندامت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی نفع سے خالی نہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دین کی سننے کا مطلب تو یہ وہی ہے کہ عمل کر. یہ سارے سننے سنانے کا مقصد محض سننا سنانا نہیں ہوتا، عمل کرنا ہوتا. سننے سنانے کا نفع اور فائدہ تبھی ہے بھائی جب ہم ہمت کر کے عمل بھی کر رہے ہوں. جب ہم عمل بھی کر رہے ہوں. ہاں عمل میں اونچ نیچ ہوگی لیکن کرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اللہ کی رحمت سنبھال لے گی. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سنبھال لے گی. لیکن اگر میں نے صرف سننے سنانے پر اکتفا کر لیا تو بھائی پھر نفع نہیں ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس دین سیکھنے کا اور دین کی اس محفل میں آنے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. دین سیکھنے کا اور دین کی باتیں سننے سنانے کا اصل مقصد ہے عمل. چیزیں ہماری زندگیوں میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھائی آسانی فرمائے اور پورے دین پہ چلنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین ہم کی سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. اے مولا کریم ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. ہمارے باطن کی بیماریوں کو دور فرما، باطن کے امراض سے محفوظ فرما، روحانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما. اے مولا کریم جسمانی بیماریوں سے بھی صحت نصیب فرما. ہر قسم کی معذوری سے اور محتاجی سے اور روحانی اور مادی نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ روحانی اور ایمانی اور دنیاوی اور مادی اپنی رضا والی نعمتیں نصیب فرما اور ان پہ شکر گزاری عطا فرما. ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر آنے والا دن تقوی کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین کامل پرہیزگاری نصیب فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما. اپنی فضل سے، اپنے کرم سے ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما. مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں میں عافیت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری آخرت ہماری دنیا میں عافیت والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک.